مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ماڈیول میں بھی ہم ہیومن ایکالوجی کو کنٹینیو کریں گے کہ پہلے ہم نے جانا کہ سٹی سیٹنگ کے اندر جو اس کا انوائرمنٹ ہے اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے جو کہ ہیومن بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ہیومن بیہیویئر کے تھرو وہاں اس ہر علاقے کا جو موسم ہے، جو ماحول ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے، اور ہیومن ریلیشن شپ پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ شیپس ہیومن بیہیویئر، کہ جس طرح کے ماحول میں ہیومن بینگ رہیں گے ڈیفینیٹلی اسی طرح کا لائف سٹائل ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ فرض کریں اگر برف باری والے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں تو وہ ان کی اپنی جو لیونگ ہے، ان کا گھروں کا ان کا سٹرکچر ہے، وہ بھی اس طرح کا ہوگا جس سے وہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ سملرلی ان کی جو موومنٹس ہیں، باہر نکلنا، ایک دوسرے سے ملنا، اس میں بھی موسم کا اثر ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ہاٹ ایریاز کے رہنے والے ہیں سملرلی ان کے بیہیویئر پہ بھی اس کا اثر ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے کا ماحول، وہاں کا موسم اور انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارے لائف سٹائل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ Proximity and neighborly contexts are the basis for elementary form of association in a city life۔ کہ جس طرح کے نیبرہڈ میں رہتے ہیں ہم، جس طرح کے ہمارے ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح کی ہماری ایسوسیشن ڈیولپ ہوتی ہیں، ہماری اسی طرح سے ایسوسیشن ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اسی طرح کے نیچر آف ریلیشن شپ جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر جیسے میں نے کہا کہ جی ہم ہارڈ ایریاز میں لوگ رہتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ایک دوسرے کو ملیں گے، وہ اسکیٹرڈ اس میں پاپولیشنز میں یا کمیونٹیز میں رہ رہے ہوں گے، تو ان کی جو فریکوینسی آف انٹریکشن ہے وہ کم ہوگی۔ اسی طرح سے جو لوگ ڈینس یا پاپولیٹڈ ایریاز میں رہ رہے ہوں گے تو وہ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ملنا ملانا ہوگا، اور ان کا فریکوینسی آف انٹریکشن زیادہ ہوگا، اور ان میں جو ہے وہ انٹیمیسی اور انٹیگریشن زیادہ ڈیولپ ہوگی۔ سملرلی جو کلچرل اور ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں ان کو بھی وہ آبزرو کریں گے، اور اپنے اپنے موسم اور علاقے کے حوالے سے جو ویلیوز ہیں ان میں بھی چینج آئے گی۔ لوکل انٹرسٹ اینڈ ایسوسیشن بریڈ لوکل سینٹیمنٹس، یعنی بیسیکلی جو کسی بھی لوکیلٹی کے اپنے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، اسی کی وجہ سے بیسیکلی ہمارے اپنے سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، ہماری ارجز ڈیولپ ہوتی ہیں، ایموشنز اور ہمارے ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی ہیومن بیہیویئر کو گورن کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی جو نیبرہڈ کا کانسیپٹ ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سب سے پہلا انٹریکشن جو ہے ہمارا وہ اپنے نیبرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان سٹی انوائرمنٹ the neighborhood tends to lose the significance which it possessed in primitive forms of society۔ یعنی شہر کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنا کلچرل بیک گراؤنڈ، جو اپنی کلچرل ریجیڈیٹی ہے، گریجولی اس کو ریڈیوس کرتے ہیں، اس کو منیمائز کرتے ہیں، بیکاز شہر کے اندر آپ کو ڈائیورس کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے اس انٹریکشن کی وجہ سے ڈفرینٹ جو ویلیوز ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے سائز جو ہے وہ سٹیز کا بڑھتا جائے گا، تو اسی طرح سے ٹریڈیشنلزم کم ہوگا اور ایک نئی اربن کلچر جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ تو دیٹس وائی، چونکہ وہ جو بانڈیجز ہیں، جو کلچرل اور ٹریڈیشنل بانڈیجز ہیں وہ گریجولی لوز ہوتے ہیں، تو اسی لیے ایک جرمن سینگ کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سٹی ایئر میکس مین فری، یعنی آپ کو کہتے ہیں نا کہ شہر کی ہوا لگ گئی ہے تو پھر یہ بندہ آزاد خیال ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو کلچرل بانڈیجز اور جو کانسٹرینٹس ہیں پھر گریجولی ان کو بندہ ہیومن بینگ جو ہے ان کو لائٹ لیتے ہیں، اور ان کی ریجیڈیٹی گریجولی کم ہوتی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک فیکٹر ہے وہ ہیومن ریلیشن شپ کے حوالے سے وہ اکنامک فیکٹر ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کے جو انکم ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اسی طرح سے ان کا لائف سٹائل بہتر ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کی ٹریڈیشنل جو سوچ ہے اس کو بھی چینج کرتا ہے۔
تو ایکولوجیکل کلاسیفیکیشن آف کمیونٹیز کہ کس طریقے سے کون کون کس کس انداز سے جو اربن کمیونٹیز ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، تو ان میں ہمیں ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ پرائمری سروس کمیونٹی سب سے پہلے ہے، یعنی وہ کمیونٹی جو دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی ڈویژن آف لیبر کر رہے ہوتے ہیں جس سے دوسروں کو بینیفٹ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی ایگریکلچرل سے وابستہ لوگ ہیں، وہ الٹیمیٹلی کراپس گرو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے جو ہے ایسی ایگریکلچرل پروڈکٹس گرو کرتے ہیں جس کے اوپر لوگوں کا انحصار ہوتا ہے۔ سملرلی جو مائننگ یا فشنگ میں لوگ انوالو ہیں، الٹیمیٹلی وہ بھی دوسرے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کی یعنی ایک سارٹ آف ڈویژن آف لیبر جو ہے وہ ایک کلاس جو ہے وہ دوسری کلاس کے لیے الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ سملرلی جو کمرشل کمیونٹی ہے وہ بزنس ہیں اور انڈسٹریلائزیشن ہے، انڈسٹریل یونٹس ہیں، تو وہ ایک بزنس ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیومن ریلیشن شپ ویسے ہی چینج ہوتے ہیں۔ انڈسٹریل ٹاؤنز اور ہیومن کمیونٹیز جو ہیں دے آر امپورٹنٹ بیکاز ان کی جو لوکیشن ہے، جو لوکیلٹی ہے، اس کے ساتھ ہی جو ان کی نیچر آف ہیومن ریلیشن شپ ہے اس میں ایک چینج آتا ہے۔ اور ایکولوجیکل فیکٹرز جو امپورٹنٹ جن کی وجہ سے لوگوں کے بیہیویئر میں چینج آتا ہے، اگر ان کو ہم فوکس کریں تو چند ایک ان میں سے یہ ہیں کہ دا ہیومن کمیونٹی ٹینڈس ٹو ڈیولپ ان سائیکلک فیشن، کہ اوورآل ایک سرکل، جیسے خلدون کہتے ہیں کہ ہیومن سویلائزیشن ایک پورے ایک سرکل میں جو ہے وہ چلتی ہے، کہ پہلے لوگ ایک قدیم اور ٹریڈیشنل لائف سٹائل گزارتے ہیں، پھر گریجولی جب شہروں میں آتے ہیں تو پھر ان کے جو لائف سٹائل ہے وہ گریجولی ماڈرن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے الٹیمیٹلی پھر ماڈرن، الٹرا ماڈرن، اور جس طرح کے ایرا میں اب ہم رہ رہے ہیں، یعنی عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ماڈرن ایرا ہے۔ کچھ سٹیز ایسے ہیں جن کو ہم پوسٹ ماڈرن ایرا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سارے جو ایلیمنٹ ہیں یہ الٹیمیٹلی ہمارے ایکالوجی کو، ہمارے ماحول کو، انوائرمنٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح کا لائف سٹائل ہوگا اسی طرح کا بیہیویئر ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر ہماری ایک کمیونٹی جو ہے وہ شاپر کی ایک سگنیفیکنس کو سمجھے گی کہ کس طرح سے یوزیج آف جو شاپر بیگ ہے وہ کیسے، پلاسٹک بیگز جو ہیں وہ کیسے اس کا یوزیج ہونا چاہیے، کیا یہ اس میں سیوریج سسٹم میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا، تو اس کا یوزیج کا نالج ہونا جو ہے الٹیمیٹلی جو ہمارے سینیٹیشن کے ایشوز جو ہیں یا ان کو زیادہ کر سکتی ہے یا کم کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یعنی ہمارا وہ جو ایک ہیبٹ ہے، جو نالج ہے، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، الٹیمیٹلی وہ ہماری شہر کی ایکالوجی جو ہے اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ نیچرل ریسورسز اینڈ اربن کمیونٹیز، یعنی نیچرل ریسورسز جس طرح سے ہوں گے الٹیمیٹلی وہ اربن کمیونٹیز جو ہیں اسی طرح کا لائف سٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گے۔ ہیومن پوٹینشیل اینڈ اربن کمیونٹیز، جو ہیومن پوٹینشیل ہے، جس طرح کا لوگوں میں پوٹینشیل ہوگا اسی طرح سے اربن کمیونٹیز کو کنسٹرکٹ کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر ہم ان لوکیلٹیز کی بات کریں جو سمندر کے کنارے پہ رہتے ہیں، تو ان کا پوٹینشیل جو ہے وہ فشنگ اور اس طرح سے ان کا پوٹینشیل ہوگا، اور اسی بیسس پہ جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کریں گے۔ سملرلی جو اربن سیٹنگ میں رہنے والے لوگ ہیں، جو انڈسٹری سے وابستہ ہیں، تو ان کا پوٹینشیل جو ہے وہ اسی سیکٹر میں کنٹریبیوٹ کرے گا، اور اس طرح سے اوورآل ایک جو سٹی انوائرمنٹ ہے وہ سارا وجود میں آئے گا۔ تو جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح کا ماحول ہوگا، یعنی انوائرمنٹ اور ہیومن بینگ جو ہیں جو انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور جس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا وہ الٹیمیٹلی ہیومن بیہیویئر جو ہے اس کو شیپ کرے گا۔